الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ تو نے زمیں بنایا، آسماں بنایا، تو نے زمیں بنایا، آسمان بنایا، ایک حکم دے کر سارا جہاں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں نے جو آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ ملک 29واں پارے کی آیت ہے، موت کے تبسس سے ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ موت کے بعد پیش آنے والا چیز اور موت کے وقت پیش آنے والی چیز، کیونکہ دنیا کے اندر انسان 3 چیز کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے اوپر مر مٹتا ہے، محنتیں کرتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی چیز اپنا نام، شہرت کے لیے، میرا نام ہو، میں بہت بڑا آدمی بنوں، مجھے ہر جگہ پہلی فہرست میں اول نمبر میں پکارا جائے، اپنے نام کے لیے شہرت گاہ ہو، فلانا شخص ہے، فلاں ہے۔ دوسرا لباس، عمدہ سے عمدہ لباس پہننا، یہ بھی شہرت ہو کہ فلانا شخص بہت اچھا لباس پہنا ہے، بہت ہی اچھے کپڑے ہیں۔ تیسری چیز عیش و آرام، ایئر کنڈیشن والا گھر بنانا، خیال رکھنا کہ بہت ہی عمدہ گھر ہو، عمدہ مکان بنایا جائے، ہر طرح کی پریشانیاں سے نجات ہو، گرمی کی تپش نہ آئے، ٹھنڈا محسوس نہ ہو دیگر۔ تو اول جو یہ 3 چیزیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ جس نام کے لیے، شہرت کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، لوگوں کو ذلت و رسوائی پیش آتی ہے، لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، غلط بات بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جب وہ شخص مر جاتا ہے، چاہے جتنا بھی مشہور کیوں نہ ہو، اس کے نام کے اوپر مرہوم لگ جاتا ہے وفات ہو جانے کے بعد۔ دوسری چیز، ہم عمدہ سے عمدہ دنیا کے اندر کپڑے پہنتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ آج ہم عمدہ سے عمدہ دکھاوا کپڑا پہن رہے ہیں۔ مرنے کے بعد دنیا اس کپڑے کا نام کفن دیتی ہے، کفن پہنایا جائے گا۔ اور تیسری چیز، جس گھر کے لیے ہم پریشان ہیں اور ہمیشہ جو ہے رنج و غم میں رہتے ہیں، وہ گھر چھوٹنے والی ہے، وہ گھر اصل گھر قبر ہے، مٹی کا گھر ہے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں، باقی ہم آپ کو حدیث پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احوال برزخ، موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعزاز۔ موت کے وقت کیا حالات ہوتے ہیں اور موت کے بعد مومن کا کیا حالات؟ ایک موت کے وقت ہوتا ہے، کس طرح سے روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت کی حالات، اور پھر موت کے بعد ایک حدیث بھی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت غمگین اور رو رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ موت کا ڈر ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
موت کے آنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت سے میں نہیں ڈر رہا ہوں۔ موت تو ایک تحفہ ہے، مومن کے ایک تحفہ ہے، موت تو میرے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن موت کے بعد جو ہونے والا ہے میں اس چیز سے ڈرتا ہوں۔ موت کے وقت موت آنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد جو ہونے والا ہے میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں۔ تو موت آنے سے میں نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد جو ہونے والا ہے میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی، یعنی قبر۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس باادب بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں، یعنی اس طرح خاموش دم بخود ہو کر بیٹھ گئے، جیسا کہ ہم میں حرکت ہی نہیں رہی۔ پرندہ غیر متحرک چیز پر بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام کی حالت حدیث پاک سننے کے وقت ایسی ہوتی تھی۔ آج ہم لوگ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین در ہے تھے، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے، یعنی جب دنیا سے جانے لگتا ہے، آخرت کا رخ کرنے کو تیار ہوتا ہے، کرنے کو ہوتا ہے، تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا، زمین پر بھی جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ نیک بندوں کے لیے ہے۔ آگے آپ سنیں۔ پھر فرمایا، اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور اس فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نتی ہے۔ اس طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندہ کو
کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ نیک بندہ کے لیے، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ آج ہم کتاب پڑھتے ہیں، آج ہم ایمان یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے نبی کا نام لیتے جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام لیتے جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے سنتے گھوم جاتے ہیں۔ بس چلانا ہے، شور و غل کرنا ہے۔ ہم عاشق رسول ہے، جب حکم آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے تو پھر جو ہے حکم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہے۔ پھر جواب سوال کرتا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں تو جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے، اے میرے بندہ، اے میرے بندے نے سچ کہا سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو۔ جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ آج پارٹی کا لیڈر یا کوئی دیگر چائے پلا دے، بس اس کا شکایت بتیا لینا، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی پھیلا دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا، پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرے دوست، آج وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، سچ بولیں، حلال رزق کمائیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ عمل کریں گے تو آپ سے اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے اچھی جو ہے، اگر دنیا سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کے جائیں گے تو دنیا سے جو ہے آپ کو 10 گنی بڑا جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، دماغ میں گھستی نہیں ہے۔ اپنے دماغ کے اندر گھسائیے اس کو، اللہ کو یقین پیدا کیجیے۔ آپ کے دادا، نانا، پردادا، شردادا جتنے ہیں سب کے سب اس روئے زمین پر آئے، سب کے سب وفات ہو گئے، سب کے سب چلے گئے۔ ہم کو بھی جانا ہے، میرا بھی وقت قریب آ چکا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچیں، سمجھیں۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے، اس لائق ہے ایک اچھی خبر لانے والا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح، عمل تو نے دنیا کے اندر عمل کیا تھا، تو نے اچھائی کی تھی، تو نے اپنے نیند کو خراب کیا، تم کو جو ہے نیند آتا تھا، تم نے اپنے نیند کی خمار کو توڑ کر اللہ کی حمد و ثنا کیا، نماز پڑھا، تمہیں تکلیف ہوتی تھی، شدت پہنچتی تھی بھلائی کام کرنے میں۔ آج میں وہی نیک صالح عمل ہوں میرے دوست۔ یہ سب باتیں ہیں۔ اس کے بعد خوشی میں کہتا ہے اے رب، قیامت
قائم فرما، رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اس سے جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں مراد ہیں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اب آگے آپ سنیں، یہ تو پہلی نیک صالح لوگوں کی واقعات ہیں۔ اب جو برے لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اب اس کی واقعات آپ سنیں۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرہ والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں خبیث جان اللہ کی ناراضگی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اور اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھینگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھینگا ہوا اون کا کاٹنے جیسا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، اتنا دردناک سے موت نکالا جاتا ہے۔ جو لوگ ناپاک کی حالت میں موت آ جاتی ہے، آج تو 85% لوگ ناپاک ہی رہتے ہیں، موبائل دن بھر چلائیں گے، رات بھر چلائیں گے، لیکن کبھی بھی توفیق نہیں ہوگا کہ ہم غسل کا فرائض دیکھ لیں گے، ہم ناپاک ہو گئے ہیں، نائٹ فل ہو گیا تو مجھے کیسے پاکی حاصل کرنا ہے۔ قرآن بھی اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ شدت والی موت نکلتی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا ہے۔ آگے آپ سنیں، فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ نعش یعنی لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برے نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا ناتی ہے، فلاں کا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ سورہ اعراف کی آیت۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے۔ گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے یہ اعلان ہے۔ میرے دوست، آج ہم کہاں ہیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو کھو بیٹھا ہے۔ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناک میں نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے،
چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قرآن پاک میں ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج 17واں پارہ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، یہ اس کے لیے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرمی لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کرتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلی ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے، مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج وعدہ کیا جا رہا ہے، آج اتنی حدیثیں سنائی جاتی ہے، آج اتنی قرآنیں سنائی جاتی ہے، آج اتنی نصیحتیں کی جاتی ہے، لیکن آج جو ہے دل نہیں پگھلتا۔ آج کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اس دن ہم جو ہے افسوس کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ واقعہ تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں، تیرا برا عمل ہوں۔ آج ہاتھ پاؤں بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، آج ہم غلط کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر ہے، کل میدان محشر میں ہمارے اعزا کو بھی بولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت دیں گے کہ تم بھی بولو، اور شریر اور اعزا جو ہے ہمارے خلاف بول اٹھیں گے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے غلط کام کروایا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے غلط استعمال لیا تھا۔ اگر ہم نیک کیے ہوں گے تو نیک جواب دے گا کہ اس نے نیک کیا تھا۔ پھر زبان کو بولنے کی مہلت ہوگی، وہ زبان کہے گا کہ ہم سب کچھ تیرے لیے کیا تھا، تو پھر اعزا بولیں گے کہ عالم دنیا میں تم کو کرنے کی جو ہے طاقت اور قوت تھی، مجھے بولنے کا کوئی کیپیسٹی ہے میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں روک نہیں سکا، تو ہمارے خلاف بول اٹھیں گے۔ آج کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، نہ ہمارا شریر نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ہے، صرف ہے تو ہے مددگار اللہ ہے۔ ہم نیک صالح عمل کریں میرے دوست، اور جس دین پر تھا اس کا بھی علم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی علم ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے کو نادان ظاہر کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تمام فرشتے، اور برے کے لیے کیا تب سنیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا اس کی جان رگوں سمیت نکال لی جاتی، اور آسمان و زمین کے درمیان ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے نہ لے کر چڑھایا جائے۔ تو میرے دوست یہ چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے شارٹ میں، مومن کا قبر میں نماز کا دھیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ سو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے، سوچتا ہے میں دنیا ہی میں ہوں۔ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، ہر وقت نماز کا خیال رکھتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائے اور اس بات کو خوب سوچیں، جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی، جب ہماری موت اچانک آ جائے گی تو مجھے ایک وقت جو ہے ایک سانس لینے کی فرصت نہیں ملے گا۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، ہم جو ہے اپنی زندگی کو جو بھی وقت گزارا اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے جو ہے گزرے وقت پر اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک شرک کرنے والا آدمی اگر آخری لمحات میں بھی اگر توبہ کرتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں کریں گے۔ اور میری جو ہے ویڈیو کو سننے کے لیے جو ہے آپ جو ہے ہمارے آفس اقرا چینل کا یہ جو نام ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ ہر طرح کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے۔ آپ کامنٹ بھی کریں، اگر کچھ غلطی ہو تو آپ اس کو جو ہے اصلاح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کار گناہ گار ہوتا ہے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ پختہ بات ہے، اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اگلے ویڈیو میں ہم اسی طرح کی ویڈیو لے کر آئیں گے۔